أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. کتبہ کا معنی ہے مقرر کیا گیا ہے، فرض ہے، لازم ہے. کتبہ مقرر ہے، لازم ہے. علیکم معنی تم پر، علی معنی پر، کم معنی تم، علیکم تم پر. اذا جب، اذا کا معنی جب آتا ہے. کتبہ علیکم مقرر ہے تم پر، لازم ہے تم پر. اذا جب حضر معنی حاضر، حاضر رجسٹر تو آپ جانتے ہیں، حضر حاضر. اذا حضر جب حاضر ہو جائے، سامنے ہو جائے، حاضر ہو جائے. احدکم، احد کا کیا معنی ہے؟ ایک. کم معنی تم. احدکم کسی ایک کو تم میں سے، کسی ایک کو تم میں سے. احد معنی ایک، کم معنی تم. احدکم کسی ایک کو تم میں سے. الموت موت. اذا حضر جب حاضر ہو جائے، سامنے ہو جائے. احدکم کسی ایک کو تم میں سے. الموت موت، اس کو موت حاضر ہو جائے، سامنے ہو جائے، قریب ہو جائے، علامات شروع ہو جائے، سمجھنا شروع ہو جائے. ان ترکا، ان کا معنی اگر، ان معنی اگر. ترکا ترک سے ہے. ان ترکا اگر چھوڑا ہے، ترک کیا ہے، چھوڑا ہے. خیرہ، خیر کا معنی ہے مال. ان ترکا خیرہ اگر اس نے مال چھوڑا ہے. الوصیت وصیت. للوالدین، لام معنی لیے، والدین والدین ہے. للوالدین والدین کے لیے. والاقربین اقربین رشتہ دار ہے. والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے. بالمعروف اچھے طریقے سے. معروف معنی اچھے طریقے سے. حقاً، حقاً معنی یہ حق ہے.
علی المتقین، علی معنی پر، متقین پرہیزگار، علی المتقین پرہیزگاروں پر، حقاً یہ حق ہے علی المتقین پرہیزگاروں پر۔ فمن، فا کا معنی ہے پس، من کا معنی کیا ہوگا؟ جو، فمن پس جو بھی شخص بدلا تبدیل سے ہے، فمن بدلہ پس جو بھی اس کو بدل دے، اس وصیت کو بدل دے، بدل لے ہو اس وصیت کو، بعد اس کے بعد، ما جو سمعہ، سمع سماعت سے ہے سننے سے، بعد ما اس کے بعد، سمعہ جو اس نے سنا ہے، فمن بدلہ پس جو بدل دے اس وصیت کو، بعد ما سمعہ اس کے بعد جو اس نے سنا ہے، فإنما، فا معنی پس، انما کا معنی کیا ہے؟ بے شک، انما، ان تینوں کا معنی بے شک آتا ہے۔ اسمہ، اسم کہتے ہیں گناہ کو، اسم گناہ کو بولتے ہیں، اسمہ اس کا گناہ، فإنما پس بے شک، اسمہ اس کا گناہ، علی الذین، علی معنی پر، الذین معنی وہ لوگ، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ، یبدلون معنی تبدیل کرنے سے ہے، بدل بھی تبدیل سے ہے، یبدلون تبدیل کریں گے ہو اس کو، فإنما اسمہ پس بے شک اس کا گناہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلون جو تبدیل کریں گے ہو اس وصیت کو، ان اللہ، ان معنی بے شک، ان اللہ بے شک اللہ، سمیع معنی سننے والا، سمیع، سمیع اللہ لمن حمدہ سے سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ فمن، فا کا معنی ہے پس، من کا معنی ہے جو بھی شخص، خافا خوف سے ہے، فمن خافا پس جس کو خوف ہو جائے، ڈر جائے، خوف لگ جائے، من موسن، من کا معنی ہے سے، من معنی سے، موسن وصیت کرنے والا، من موسن وصیت کرنے والے سے، پس جس کو خوف لگ جائے، ڈر لگ جائے، من موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن، جنف من کا معنی ہے زیادتی کرنا، فمن خاف پس جس کو خوف ہو جائے، من موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن زیادتی کا، او کا معنی ہے یا، او جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہوگا یا، اسمن، اسم کا کیا معنی ہے؟ گناہ، ابھی گزر گیا، او اسمن یا گناہ، یعنی وصیت کرنے والے سے زیادتی یا گناہ کا اس کو علم ہو جائے، خوف ہو جائے، فاصلح، فا کا معنی پس، اصلح اصلاح سے ہے، صلح اصلاح، فاصلح پس صلح کر دیا، اصلاح کر دیا، بینہم ان کے بیچ میں، فلا، فا معنی پس، لا معنی نہیں، اسم پھر آ گیا، فلا اسم پس گناہ نہیں ہے، علیہ اس شخص پر جو یہ صلح کرنے والا ہے، جو ٹھیک کرنے والا ہے، درمیان میں جوڑنے والا ہے، اس پر گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ، ان کا معنی بے شک، ان اللہ بے شک اللہ، غفور معنی بخشنے والا، غفور بخشنے والا، رحیم معنی مہربان۔ کتب علیکم لازم ہے تم پر، مقرر ہے تم پر، اذا جب حاضر ہو جائے، احدکم الموت تم میں سے کسی کو بھی موت حاضر ہو جائے، سامنے آ جائے، ان ترکا اگر چھوڑا ہے اس نے، خیر مال، الوصیت وصیت، للوالدین ماں باپ کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف معروف طریقے سے، یعنی شریعت کے مطابق، بالمعروف شریعت کے مطابق، حقاً یہ حق ہے، لازم ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر، فمن بدلہ پس جس نے بدل لیا اس کو، بعدما اس کے بعد، سمعہ جو اس نے سنا ہے، فإنما پس بے شک، اسمہ اس کا گناہ، اس بدلنے کا گناہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ جو اس کو بدلتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ فمن خافا پس جس کو خوف ہو جائے، من موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن زیادتی کا، او اثمن یا گناہ کا، فاصلح بینہم پس صلح کر دیا ان کے درمیان، فلا اثم علیہ پس گناہ نہیں اس پر، ان اللہ بے شک اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ کتب علیکم لازم ہے تم پر، اذا حضر احدکم الموت جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، ان ترک خیرہ اگر اس نے مال چھوڑا ہے، الوصیت وصیت، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف شریعت کے مطابق، حقاً یہ حق ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر، فمن بدلہ پس جو بدل دے اس کو، بعدما اس کے بعد، سمعہ جو اس نے سنا ہے، فإنما پس بے شک، اسمہ اس کا گناہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ جو اس کو تبدیل کرتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ فمن خافا پس جس کو خوف لگے،
مم موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن زیادتی کا، او اسمن یا گناہ کا، فاصلح بینہم پس اصلاح کر دیا، صلح کر دیا، بینہم ان کے بیچ میں، فلا اثم علیہ پس گناہ نہیں ہے اس پر، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ آج کے سبق میں وصیت کا ذکر ہے، اور یہ وصیت کے لزوم کا ذکر ہے۔ یہ اس لیے کہ اگر ایک شخص ہے وہ فوت ہو رہا ہے اور فوت ہو جائے تو اس کا مال اگر غیر شرعی طریقے سے ظلم زیادتی کے ساتھ تقسیم ہو جائے تو یقیناً یہ ہر شخص کو یہ خوف رہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جو ورثاء ہے، میری اولاد ہے، میرے ماں باپ ہے، ان سے کوئی زیادتی نہ کرے۔ یہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جو بچے ہیں ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہ کرے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ وصیت کریں کہ میرے مرنے کے بعد جو میرا اثاثہ ہے، میرے جو مال و دولت ہے، اس کو شریعت کے مطابق تقسیم کر دیں۔ شریعت کے مطابق یہ آپ کہہ دیں کہ اس کو شریعت کے مطابق تقسیم کر دیں۔ شریعت نے سارا قوانین جو ہے وہ بتا دیے ہے۔ قرآن مجید 4 پارے میں اس کا ذکر ہے، وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ ہوا ہے۔ احادیث میں ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ تو آپ یہ حکم کر دیں، وصیت کر دیں کہ میرا مال قانون شرعی کے مطابق تقسیم کرے۔ اس کے بعد اگر کوئی نہیں کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو آپ بری ذمہ ہیں، آپ پر جو ہے نا اس کا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ حق ہے، لازم ہے متقین پر۔ اب اس کے بعد اگر کوئی اس کو بدلتا ہے، اس میں تبدیلی کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو یہ بدلتے ہیں، اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک والد ہے یا والدہ ہے یا جو بھی سرپرست ہے، اس کو اپنے اولاد میں سے، چونکہ اولاد مختلف قسم کی ہوتی ہے، کوئی فرمان بردار ہوتے ہیں، کوئی نافرمان ہوتے ہیں، کوئی کس مزاج کا، مختلف مزاج کے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی کسی پر غصہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں بس اس کو تو نہیں دینا ہے، اس کو محروم کر دو، اس کو میں نے آگ کر دیا، اس کو یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو اگر کوئی شخص وہاں بیٹا ہو، وہ کہے کہ نہیں بھئی یہ بھی آپ کا بیٹا ہے، دیکھو یہ کدھر جائے گا، اس نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، اس کے ساتھ جو ہے اس کا کوئی اور نہیں ہے، جائے پناہ نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو محروم نہ کریں اور اس کو راضی کریں، اور اس کو یہ بھی کہے جو اللہ نے فرمایا کہ اس پر گناہ نہیں، اس کو کہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے وصیت کر دیا، میں صحیح سب میں تقسیم کروں گا، تو اللہ نے فرمایا تب بھی اس پر گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اصلاح کی کوشش کر رہے، صلح کی کوشش کر رہے، اور اس کو بتا رہے، اور یہ سارا جو ہے نا کہ بیچ میں وہ معاملہ ٹھیک کر رہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس پر گناہ نہیں ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے کہ اس شخص نے اپنی طرف سے اچھا کام کر دیا، صلح کا کام کر دیا تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس پر ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کتب علیکم لازم ہے تم پر، اذا حضر جب حاضر ہو جائے، احدکم الموت تم میں سے کسی کو موت، ان ترک خیرا اگر اس نے مال چھوڑا ہے، الوصیت وصیت لازم ہے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف شریعت کے مطابق، حقا علی المتقین یہ حق ہے، لازم ہے پرہیزگاروں پر، فمن بدلہ پس جو بدل لے اس کو، بعد ما سمعہ اس کے بعد جو اس نے سنا ہے، فإنما اسمہ بے شک اس کا گناہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ جو اس کو بدلتے ہیں، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سننے جاننے والا ہے، فمن خافا پس جس کو خوف ہو، من موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن زیادتی کا، او اثمن یا گناہ کا، فاصلح بینہم پس اصلاح کر دے، صلح کر دے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔